الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام تفہیم المسائل لے کر حاضر ہے۔ میرا نام مفتی عابد سعید ہے اور ہم آپ کے لیے ہر ہفتے ایک اسلامی پروگرام لے کر آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نماز کے اوقات سے متعلق ہے کہ نمازوں کے اوقات کیا کیا ہیں۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام کے اندر ہم نماز کے اوقات سے متعلقہ مسائل بیان کریں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی جو عبادت ہے وہ مسلمانوں پر فرض قرار دی ہے۔ نہ صرف فرض قرار دی ہے بلکہ اس کے لیے ایک وقت بھی متعین فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ جو نماز ہے ایمان والوں پر فرض ہے، وقت بندھا ہوا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کا ایک خاص وقت رکھا ہے اور وہ نماز اسی خاص وقت کے اندر ادا کی جائے گی۔ نہ وقت سے پہلے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ وقت گزرنے کے بعد جو ہے اب وہ نماز پڑھی جائے گی، بلکہ ہر نماز کا ایک خاص وقت ہے، اسی خاص وقت کے اندر اس عبادت کو ادا کیا جائے گا۔ اور اگر بات کی جائے اوقات نماز کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں پر 5 وقت کی نماز فرض قرار دی ہے، اور یہ جو 5 وقت کی نماز ہے یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ پچھلی امتوں میں سے کسی امت پر ایک نماز فرض ہوئی، کسی پر 2 فرض ہوئی، لیکن باقاعدہ طور پر 5 نمازیں جو عطا فرمائی گئی ہیں وہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا فرمائی گئی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو 5 نمازوں سے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِیًّا وَحِینَ تُظْہِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو جس وقت تمہیں شام ہو۔ تو یہاں شام سے جو مراد ہے وہ مفسرین نے کہا گیا ہے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء مراد ہے، اور یہاں جو تسبحون کہا گیا کہ جس وقت صبح ہو، تو صبح سے صرف ایک ہی نماز مراد ہے، وہ نماز فجر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی کے لیے پاکی ہے، تعریف ہے زمین اور آسمان میں، اور فرمایا کہ جب پچھلے پہر کو، تو پچھلے پہر سے مراد جو ہے وہ نماز عصر ہے، اور فرمایا کہ حین تظہرون، تظہرون کا متعلق فرمایا گیا کہ جب دن جو ہے ڈل جائے۔ تو یہ 5 نمازیں ہیں، 5 اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے، تو معلوم ہوا کہ 5 اوقات کے اندر 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دی ہیں۔ اب نمازوں کی اگر اوقات کی بات کی جائے تو اس حوالے سے جو سب سے پہلا مسئلہ ہے فجر کی جو نماز کا وقت بنتا ہے، تو فجر کی نماز کا وقت طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے۔ یاد رکھیے کہ صبح صادق اور صبح کاذب یہ 2 فقہی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ صبح صادق یہ ہوتی ہے کہ جو جانب مشرق ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے جو سے آسمان کے کناروں تک ایک سفیدی دکھائی دیتی ہے، اور یہ سفیدی پھیل جاتی ہے تمام آسمان پر، اور زمین پر ایک اجالا
سا ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک صبح صادق ہوتی ہے۔ اب اس سے پہلے بھی ایک آسمان پر سفیدی ظاہر ہوتی ہے، جس سے آسمان کے گویا کے جو افق ہیں، آسمان کے کنارے ہیں، وہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ صبح صادق جو ہوتے ہیں، جب یہ سیاہ ہوتے ہیں تو سیاہ کے بعد جو سفیدی پھیلتی ہے جانب مشرق اور جانب یعنی شمالاً جنوباً جو سفیدی پھیلتی ہے، یہی صبح صادق ہے۔ اور جو وہ سفیدی جو لمبی پھیلتی ہے، جو پہلے آپ کو بتا دیا، وہ صبح کاذب ہوتی ہے۔ تو صبح کاذب میں فجر کا وقت نہیں ہوتا۔ صبح کاذب کے اندر آپ کے لیے جو ہے سحری کھانا حلال ہے، اور جو ہے آپ کے لیے نماز فجر حلال نہیں۔ صبح صادق ہو جائے، اب کھانا روزہ دار کے لیے حرام ہو جائے گا اور نماز حلال ہو جائے گی۔ تو یہ ذرا جو اوقات نماز معلوم کرنے کے لیے علماء نے اس طرح کی چیزیں بیان کی ہیں کہ بعض اوقات پہلے وقتوں کے اندر اس طرح باقاعدہ گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو اس طرح جو تھا انہی سورج اور چاند کی مدد سے نمازوں کی تعیین کی جاتی تھی اور نمازوں کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ اب جو مختار مذہب ہے اس کے اندر جو صحیح فقہ حنفی کا مذہب ہے کہ نماز فجر میں صبح صادق کی سفیدی چمک کر ذرا پھیل جائے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور عشاء اور سحری کھانے میں ابتدائی طلوع کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی دیکھیں، جو نماز فجر پڑھنی ہے، صبح صادق کی تھوڑی سی سفیدی پھیل جائے گی، اس وقت پڑھنی ہے، لیکن جو آپ نے سحری کھانی ہے یا عشاء کی نماز کرنی ہے تو اس میں وہ طلوع کا اعتبار ہوگا۔ جیسے ہی طلوع ہو گیا تو مطلب نماز آپ یعنی اب جو ہے آپ سحری نہیں کھا سکتے، سحری آپ کھانا بند کر دیں گے۔ اب جو عام طور پر ہمارے ہاں فجر کی جو نماز کا وقت ہے، یہ مختلف موسموں کے اندر مختلف ہوتا ہے۔ عمومی طور پر پاک و ہند کے اندر جو اس کا وقت ہے، جو فجر کی نماز کا وقت ہے، وہ کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہے۔ یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کا وقت 1 گھنٹہ 35 منٹ ہے۔ یہ عمومی جو ایک علماء نے محتاط اندازہ لگایا ہے کہ کم سے کم فجر کا وقت 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ تک ہوگا۔ اب جو دیکھیں 21 مارچ کو جو ہے اس کا وقت جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے۔ پھر یہ بڑھتا جاتا ہے وقت نماز فجر کا، یہاں تک کہ 22 جون تک جو ہے یہ پورا 1 گھنٹہ 35 منٹ کا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب 22 جون ہوتا ہے، پھر فجر کا وقت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہی دسمبر جب آتا ہے تو پھر اس کا جو وقت ہوتا ہے 1 گھنٹہ تقریباً 18 منٹ ہو جاتا ہے۔ اب 22 دسمبر کو پھر جو ہے 1 گھنٹہ 24 منٹ ہوتا ہے، پھر اسی طرح کم ہوتا رہتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ مارچ کو وہی 1 گھنٹہ 18 منٹ تک ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو محتاط کول بھی بتا دیے کہ اس کے اندر جو ہے 1 گھنٹہ 18 منٹ کم سے کم ٹائم، اور جو اس کا زیادہ سے زیادہ فجر کا ٹائم ہوگا وہ 1 گھنٹہ 35 منٹ کم و بیش مختلف علاقوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ عمومی طور پر ہم جو پاک و ہند کے لوگ ہیں ان کے لیے تقریباً اتنا ہی وقت قرار پائے گا۔ جو وقت ظہر ہے یا وقت جمعہ ہے، اس کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ جب آفتاب ڈھل جائے تو اس وقت سے ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہونے تک ہے۔ یعنی جیسے سورج جانب مغرب تھوڑا سا جائے گا، اس کے بعد سے لے کر ہر چیز کے سایہ اصلی کے 2 گنا ہونے تک ہے۔ دیکھیں، جب سورج نکلتا ہے تو مشرق سے نکلتا ہے اور غروب مغرب کے اندر ہوتا ہے۔ جب یہ سورج نکلتا ہے تو یہ پھر جانب مغرب
گردش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب گردش جب کرتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا گردش کرتا ہے، تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں جا کر سورج جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ اب جب اس جو رک جاتا ہے، اس جو رکنے کو یہ جب تب ہوتا ہے جب خط نصف النہار پر ہو، یعنی سورج جو ایک سیدھا خط ہے اس پر آ جائے، اس کو خط نصف نہار بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہاں جا کر جو اشیاء ہے، کوئی بھی چیز لے لیجئے، ان کا سایہ جو ہے وہ رک جاتا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہاں جو مشرق سے چلا اور ایک مقام پر جا کر سورج رک گیا، اب جب یہ اس کے جو رکنے کا پوائنٹ ہے، اس کو جو ہے اس وقت جو ہوگا، چیز کا جب سایہ کم نہ زیادہ ہوگا، اسی کو سایہ اصلی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب جب تک آپ سایہ اصلی باقی ہے، کم زیادہ نہیں ہو رہا، اب زوال کا وقت ہے۔ اب آپ نے کسی طرح کی کوئی نماز ادا نہیں کرنی، نہ فرض، نہ واجب، نہ ادا، نہ قضا، نہ کسی اور طرح کی آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے اب اس وقت جو ہے آپ کو ہر طرح کی نماز جو ہے وہ منع ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی وہ سایہ جو سورج جانب مغرب جائے گا، اب آپ اندازہ کیجئے کہ تھوڑا سا سایہ بڑھ گیا۔ اب یہ معمولی سا سایہ جو چیز کا سایہ تھا، اصلی تھا، اس سے بڑھ گیا۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ سایہ جو ہے جب سورج بالکل خط نصف نہار پر ہو، بعض اوقات سایہ بڑھے گا، بعض اوقات سایہ کم ہوگا۔ جو سردیوں کے دن ہے، اس میں عمومی طور پر سورج تھوڑا سا ترچھا جاتا ہے، اور جو گرمیاں ہوتی ہیں اس میں بالکل سیدھا سر سے جاتا ہے۔ اب جب سردیوں کے اندر وہ ترچھا جائے گا تو سایہ خود بخود بڑھ جائے گا۔ یہ آپ اندازہ کر لیجئے، ابھی چونکہ سردیوں کے دن آنے والے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جانب مشرق سے سورج نکلا تو یہ تھوڑا سا اس طرف سے ہوتا ہوا جائے گا، اور جب گرمیوں کا سورج ہوگا، یہاں مشرق ہے، مشرق سے چلتا چلتا یہ بالکل سیدھا اوپر سے جائے گا۔ جب سیدھا اوپر سے جائے گا تو سایہ کم ہوگا، اور جب تھوڑا سا ترچھا جائے گا تو پھر سایہ زیادہ ہوگا۔ تو یہ اس طرح بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے سایہ اصلی جو ہے وہ کم زیادہ ہوگا، سردیوں کے اندر زیادہ ہوگا، گرمیوں کے اندر کم ہوگا، لیکن بہرحال جب ایک پوائنٹ پہ جا کر سورج بالکل سٹل ہو جائے، آگے پیچھے حرکت نہ کرے، چیز کا جو اصلی سایہ ہے وہ باقی رہے، تو اب آپ کا زوال کا وقت قائم ہے، اور جب وہ ہٹ جائے تو زوال کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب اس کو ہم نے معلوم کس طرح کرنا ہے؟ فقہاء نے اس کا طریقہ کار یہ دیا ہے کہ ایک ہموار، ایک بالکل پلین زمین ہو، اس پر ایک سیدھی لکڑی رکھ دے۔ سیدھی لکڑی اس طرح کہ جو نہ مشرق کی طرف جھکی ہو نہ مغرب کی طرف، بالکل سیدھی لکڑی رکھ دیں۔ تو اب جو سایہ ہے وہ نہ اس طرف جائے نہ اس طرف جائے، بالکل لکڑی کا سایہ کم ہو گیا، اور جب تک یہ کم رہے گا تو تب تک جو ہے یہ سایہ اصلی رہے گا۔ اب زوال کا وقت رہے گا، اور جب زوال کا وقت رہے گا تو پھر آپ کی ظہر کا نماز نہیں ہوگی۔ البتہ جب تھوڑا سا موو کر گیا مغرب کی طرف، اب جو ہے وہ زوال کا وقت ختم ہو کر ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ رہے گا کب تک، یہ ذرا سمجھ لیجئے۔ تو یہ رہے گا اس وقت تک جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ دو گنا ہو جائے۔ اب مثال کے طور پہ ایک لکڑی ہے، وہ فرض کر لیجئے 3 انچ کی ہے، اب اس کا جو سایہ وہ 1 انچ کا، تو جب 1 انچ سے تھوڑا سا بڑھے گا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور ظہر کا وقت فقہ حنفی میں ختم کب ہوگا؟ کہ جب 7 انچ کا سایہ ہو جائے گا، تب جو ہے وہ ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یعنی 3 انچ کی وہ لکڑی ہے، اور 3 کو ڈبل کر لیں 6 ہو گیا، اور 1 اس کا سایہ اصلی، تو اب یہ 7 انچ کی جب ہو جائے گا سایہ، تو سمجھ لیجئے کہ اب ظہر کا وقت ختم ہو گیا۔
اب جو عصر کا وقت ہے تو ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد یعنی سایہ اصلی کے دو مثل ہونے کے بعد سے لے کر آفتاب ڈوبنے تک ہے، تو یہ جو ہے عصر کا وقت ہے۔ ہمارے اس پاک و ہند کے اندر عصر کا جو ہے کم از کم وقت جو ہے وہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا وقت 2 گھنٹے 6 منٹ ہے۔ تو اس طرح بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر وہی تفصیل ہے جو ہم نے بیان کی کہ 24 اکتوبر جو ہے اس سے آخری ماہ تک یعنی وہی دسمبر تک 1 گھنٹہ 36 منٹ کا ہوگا۔ اسی طرح 1 نومبر سے لے کر 18 فروری تک تقریباً پورے 4 مہینے تقریباً 1 گھنٹہ یہ 35 منٹ تک رہے گا۔ پھر اسی طرح یہ جو ہے گرمیوں کے اندر جو ہے اس کا وقت زیادہ ہو جائے گا، جیسے جون جولائی اگست کے مہینوں کے اندر اس کا بہرحال وقت تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو عصر کا وقت بھی بیان کر دیا۔ بات کی جائے مغرب کے وقت کی، تو مغرب کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر غروب شفق تک ہے۔ غروب آفتاب آپ کو پتہ ہے کہ سورج کے ڈوبنے کو کہتے ہیں، اور غروب شفق، اب شفق کیا ہے؟ شفق جو ہے ہمارے نزدیک فقہ حنفی کے نزدیک اس سفیدی کا نام ہے جو جانب مغرب سرخی ڈوبنے کے بعد جنوبر شمالاً صبح صادق کی طرح پھیلتی ہے۔ دیکھیں جب سورج ڈوبتا ہے، ڈوبنے کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ آپ کو وہی ایک سرخی سی دکھائی دیتی ہے، اور وہ سرخی کافی حد تک پھیل جاتی ہے۔ اب دیکھیں سرخی کے بعد پھر ایک سفیدی سی ظاہر ہوتی ہے، یہ آپ لوگ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ جب مغرب کی طرف دیکھیں گے جہاں بالکل جو ہے آسمان بالکل واضح ہو، جیسے میدانی علاقوں کے اندر یہ دیکھنا بڑا آسان ہو جائے گا، میدانی علاقوں کے اندر آپ اس کو بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اور جہاں ہمارے ہاں چونکہ بلڈنگز ہیں تو بلڈنگز میں اتنا واضح دکھائی نہیں دے گا، لیکن جو میدانی علاقے ہیں جن میں بالکل ہموار زمین ہے اس کے اندر جب آپ جانب مغرب دیکھیں گے تو آپ کو باقاعدہ طور پر سرخی کے بعد ایک سفیدی سی دکھائی دے گی۔ اب جب یہ سفیدی جو ہے یہ سفیدی جب ظاہر ہوتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ جب یہ غائب ہو جائے گی سفیدی بھی، تو پھر اب جو ہے مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا اور عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب اگر اس کا اندازہ کرنا چاہیں کہ مغرب کا وقت کتنا ہے، تو یاد رکھیے کہ مغرب کا کم سے کم وقت جو ہے 1 گھنٹہ 18 منٹ ہے۔ 1 گھنٹہ 18 منٹ تک مغرب ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ اس کا وقت 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوگا۔ مختلف علاقوں کے اعتبار سے پاک و ہند کی بات کر رہے ہیں تو کم و بیش ہو سکتا ہے 40 منٹ تک بھی چلا جائے، 1 گھنٹہ 40 منٹ، لیکن عمومی طور پر 1 گھنٹہ 35 منٹ علماء نے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ سردیوں کے اندر کم وقت ہوگا، اور گرمیوں کے اندر اس کا تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب عشاء جو ہے اس کے اگر دیکھا جائے تو وہی جب یہ غروب ہو گیا، شفق غائب ہو گیا، یہاں سے لے کر سورج یعنی طلوع فجر تک، وہی صبح صادق تک جو ہے یہ عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے ہاں جو وہی مطلب ہے کہ شمالاً جنوباً جب وہ سفیدی پھیل جاتی ہے، سفیدی کے بعد جو یعنی سفیدی کے بعد جو دوبارہ سفیدی جانب مشرق مغرب پھیلے گی، تو اب یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگرچہ عشاء اور وتر کا وقت ایک ہی ہے، لیکن ان کے اندر ترتیب لازم ہے، یعنی پہلے آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد وتر ادا کرنا ہے۔ اگر کسی نے پہلے وتر ادا کر لیے بعد کے میں وہ عشاء کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز وتر نہیں ہوگی، عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر کسی وجہ سے کوئی بھول کر اس نے پہلے وتر پڑھ لیے اور پھر عشاء پڑھ لی تو پھر بہرحال ہو جائے گا، اگر اس کو بعد میں یاد آیا، اور اگر ویسے یاد آیا تو اگر وقت ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ وتر اس کو بعد میں ادا کر لیں۔
اب دیکھیں بعض ایسے علاقے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے یا تو دن رہتا ہے یا بالکل رات رہتی ہے، تو یاد رکھیے کہ نمازوں کے لازم ہونے کا جو سبب ہے وہ وقت ہے۔ جب ایک نماز کا وقت ہوگا تو نماز لازم ہوگی، اور اگر وقت ہی نہیں ہوگا تو نماز لازم نہیں ہوگی۔ تو اب اگر ایسی صورتحال بن گئی کہ جہاں بعض اوقات دن ہی دن رہتا ہے، کچھ مہینے یا کچھ دن رات نہیں ہوتی، یا کچھ وقتوں کے اندر صرف رات ہی رات رہتی ہے، دن نہیں ہوتی، تو اس پر فقہا کی یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ اس نے اوقات نماز پائے ہی نہیں، لہٰذا اس پر نماز لازم نہیں ہوگی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ لازم تو نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ وہ جو نمازیں نہیں پڑھی ان کی بہرحال قضا کر لے۔ تو یہاں اس حوالے سے دونوں علماء کے اقوال موجود ہے۔ اب جو اوقات مستحبہ کی بات کی جائے کہ کون سی نماز کس وقت کے اندر مستحب ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات، کچھ مسائل پیش کرتا جاؤں کہ فجر کے اندر تاخیر مستحب ہے، یعنی اس کو مؤخر کرنا، تو مؤخر کیا جائے۔ اور مؤخر بھی اس طرح کہ مطلب اگر فرض کر لیجئے کہ آپ اگر نماز ختم کریں تو اس کے بعد بھی اتنا وقت ہو کہ 40 سے 60 آیتیں آپ ترتیل کے ساتھ پڑھ سکیں سلام پھیرنے کے بعد، اور اگر نماز فاسد ہو جائے تو پھر بھی اس کے بعد آپ ترتیل کے ساتھ جو ہے 40 سے 60 آیتیں پڑھ سکیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ 5 برکت 44 منٹ پر آج کل جیسے طلوع فجر ہو رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ 5 بج کر جو ہے 10 منٹ تک یا 15 منٹ پر نماز پڑھ لی جائے، کہ آگے نماز فاسد ہوتی ہے تب بھی آپ کے پاس 20 ایک منٹ ہونے چاہیے، اور تاکہ اس کے بعد آپ بآسانی دوبارہ ترتیل کے ساتھ جو ہے تلاوت کر سکیں۔ حاجیوں کے لیے جو مزدلفہ ہوتا ہے، مزدلفہ میں جو 10 ذو الحجہ کی صبح ہوگی، تو فجر کی نماز اس میں اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ اگر عورتوں کی بات کی جائے تو عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نماز اول وقت میں مستحب ہے، اور بقیہ میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا آپ انتظار کریں، جب جماعت ہو چکی ہو تو پھر آپ نماز پڑھ لیں۔ جو سردیوں کی ظہر ہے، سردیوں کی ظہر کے اندر جلدی مستحب ہے، اور گرمیوں کے اندر تاخیر مستحب ہے۔ اب چاہے آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو یہ بہرحال اس میں آپ نے ذرا مد نظر رکھنا ہے۔ عصر کی نماز کی بات کی جائے تو عصر کی نماز کے اندر ہمیشہ تاخیر مستحب ہے، البتہ اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ آپ سورج کو بغیر کسی رکاوٹ کے، پریشانی کے دیکھ سکیں۔ عام طور پر جب سورج ہوتا ہے تو آنکھیں اس کو صحیح طور پر دیکھ نہیں سکتی اس کی شدت کی وجہ سے، تو اب اگر فرض کر لیجئے کہ اس قدر وہ ہو گیا کہ اس کو آرام سے دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر اتنی تاخیر جو ہے مکروہ قرار پائے گی۔ مغرب کی اگر بات کی جائے تو مغرب ہمیشہ جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے، البتہ اگر بات کی جائے کہ جس دن کوئی بادل وغیرہ ہو تو اس کے اندر پھر تھوڑی سی تاخیر کر لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ابھی عصر کا وقت نہ ہو، تو اس لیے جس دن بادل وغیرہ ہوں اس دن جو ہے مغرب کی نماز تھوڑی سی تاخیر کر لی جائے، اور بادل نہ ہو تو پھر جلدی پڑھنا ہی مستحب ہے۔ عشاء کی اگر نماز کی بات کی جائے تو عشاء جو ہے تہائی رات تک تاخیر کرنا مستحب ہے، اور رات آپ کو پتہ ہے مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، تو جب مغرب ہو گئی اس وقت سے رات شروع ہو گئی، اب اس میں جو اگر رات کے 3 حصے بنائیں تو پہلا جو تہائی حصہ ہوگا اس کے اندر جو ہے عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ آدھی رات تک تاخیر جو ہے وہ جائز ہے، اور اس کے علاوہ زیادہ تاخیر کریں گے تو پھر یہ مکروہ قرار پائے گی۔ تو آج کی اس جو ہمارا پروگرام تھا اس کے اندر ہم نے نماز کے اوقات بیان کیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے۔
آپ ہمارے سے جو بھی مسائل ہوں اس کے لیے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔